لیویز فورس کو قانونی طور پر بلوچستان پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ بلوچستان میں اے اور بی ایریا کی کیٹیگری کی تقسیم ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں یکساں قانون کے نفاذ سے دیرینہ انتظامی ابہام ختم کر دیا گیا۔ فیصلے سے ریاستی ذمہ داری واضح ہوگی۔ یکساں قانون سے عوام کے تحفظ کا دائرہ مزید مضبوط ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج دوپہر 2 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر پریس کانفرنس کریں گے۔ وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ اور اپنے لیڈر کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کی آفر کی ہے۔ اپوزیشن 5 فروری کو پہیہ جام کر کے دیکھ لے، اس کے بعد دوبارہ بات کر لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی جیو پاکستان میں گفتگو، کہا کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کی تحریک کی وجہ سے حکومت انہیں ٹریپ کرنے جا رہی ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی کو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی سے نقصان ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے یا انہیں عدالت لایا جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے کہا کہ ملاقاتوں سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ جیل حکام بار بار توہین عدالت کر رہے ہیں۔ بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وکیل کو کلائنٹ سے ملنے سے روکا جائے۔ 9 مئی کی کیسز بھی تیزی سے چلائے جائیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا وینزویلا میں امریکی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار۔ قائم مقام مندوب عثمان جدو نے کہا کہ ایک طرفہ فوجی کارروائی یو این چارٹر اور ریاستی خود مختاری استثناء کے نظریے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات آنے والے برسوں تک غیر متوقع اور بے قابو نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ یو این منشور کسی بھی ریاست کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے باز رہنے اور دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند بناتا ہے۔ اس نازک مرحلے پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہونا چاہیے۔ پاکستان فریقین پر زور دیتا ہے کہ کشیدگی میں کمی لائیں، پرامن بقائے باہمی کو فروغ دیں۔ کریبین خطے میں عدم استحکام علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ روس اور چین کا بھی شدید رد عمل، صدر مادورو اور ان کی بیوی کی رہائی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ خود کو اعلیٰ ترین منصف قرار دے کر کسی بھی ملک پر حملہ کرے۔ یہ لاقانونیت کے دور اور طاقت کے زور پر امریکی بالادستی کی واپسی کا پیش خیمہ ہے۔ چینی مندوب نے کہا کہ طاقت کے اندھدھن استعمال سے صرف مزید بڑے بحران جنم لیں گے۔ امریکہ دھونس اور جبر پر مبنی اپنی پالیسیوں کو ترک کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ امریکی فوج دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وینزویلا میں توانائی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے آئل کمپنیوں کو سبسڈائز کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے 18 مہینے سے کم وقت لگ سکتا ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کا جلد از جلد وطن واپسی کا اعلان، کہا کہ ایک آزاد وینزویلا کو ہم امریکہ کا توانائی مرکز بنائیں گے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ نے امریکی عدالت میں منشیات سمگلنگ کے الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی وفاقی عدالت میں جج کے سامنے بیان میں صدر مادورو نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے صدر ہیں، انہیں ان کے گھر سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا۔ وینزویلا کے صدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ صدر مادورو فی الحال ضمانت کی درخواست نہیں کر رہے، مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ امریکی عدالت نے مقدمے میں لمبی تاریخ دے دی۔ صدر مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ نیو یارک کی عدالت کے باہر صدر مادورو کے حامیوں اور مخالفین کا احتجاج، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ امریکی افواج ہفتے کے روز صدر مادورو کو ان کی اہلیہ سمیت ان کے بیڈ روم سے اٹھا کر وینزویلا سے امریکہ لے گئی تھی۔ وینزویلا پر امریکی کارروائی پر امریکی کانگریس تقسیم۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بریفنگ کے بعد سینٹ میں اقلیتی رہنما چک شومر کی امریکی انتظامیہ کی کارروائی کی مذمت۔
کہا جب امریکہ کسی بھی ملک کی حکومت کی تبدیلی اور نام نہاد نیشن بلڈنگ میں ملوث ہوتا ہے تو نقصان آخر میں امریکہ کو ہی ہوتا ہے۔ اسپیکر مائک جانسن کی امریکی کارروائی کی حمایت، صدر مادورو کی حراست کو کامیابی قرار دیا۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے ٹاپ ڈیموکریٹ جم ہائمز کا کہنا تھا کہ مارکو روبیو کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اسی وجہ نے ہمیں عراق، افغانستان اور لیبیا میں نقصان پہنچایا۔ بھارت کسی صورت نہیں جائیں گے، بھارت محفوظ نہیں ہے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے عہدیدار کا دو ٹوک موقف۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر نے کہا ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ آئی سی سی کا سری لنکا یا بنگلہ دیش کو وینیو کے طور پر سلیکٹ کرنا الگ معاملہ ہے، مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے کرکٹ روابط میں کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت انڈین پریمیئر لیگ کے میچز بنگلہ دیش میں نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کر چکی ہے۔ شنگھائی تیز ترین ترقی میں اپنی مثال آپ ہے۔ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ترقی دینا چاہتے ہیں۔ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شنگھائی کے شہری منصوبہ بندی کے ہیڈ کوارٹر کے دورے پر گفتگو، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی تعریف، شنگھائی اربن پلاننگ کے تحت شہر کے نظام کو مربوط اور فول پروف بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ پنجاب بھر کے شہروں اور دیہات کی تعمیر و ترقی کا کام تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اپریل میں مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی دوسری قسط فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ فیصلہ کیا گیا کہ سیوریج لائن سڑکوں کے بجائے گرین بیلٹ میں بچھانے کا حکم دیا گیا۔ مین ہول سڑک کنارے ہوں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ڈی جی خان، خوشاب، رحیم یار خان اور بھاولپور کے علاقوں میں گھر کی دہلیز پر صاف پانی ملے گا۔ کچرا جلانے والوں کا تعلق چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اجلاس میں فیصلہ۔ ناصر حسین شاہ کی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے محکمے کو تمام یو سیز اور ٹاؤنز کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ وائس چیئرمین اور یو سیز کو با اختیار بنانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ یونین کونسل اور ٹاؤنز کے درمیان کوارڈینیشن مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کہا ہے کہ کراچی کے شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے دوسرے ہفتے بھی جاری۔ تہران، شیراز اور مغربی علاقوں میں احتجاج۔ امریکی میڈیا کے مطابق مختلف شہروں میں جھڑپوں کے دوران ہلاک افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 1200 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مظاہروں میں تقریباً 250 پولیس اہلکار اور بسیج فورس کے 45 ارکان زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور اپنے بیانات کے ذریعے تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے نگراں وزراء اور مشیروں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے اراکین سے حلف لیا۔ 14 رکنی نگراں کابینہ اور 12 وزراء اور خاتون سمیت 2 مشیروں پر مشتمل ہے۔